اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار امام حسین کو بلند کر کے پوری دنیا کو یہ بتاتے تھے کہ یہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ اے لوگو، اگر حسین پہ کوئی مشکل وقت آ جائے اور یہ تم سے مدد طلب کرے تو اس کا ساتھ دینا، کیونکہ یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے، میرا خون ہے، میری اولاد ہے۔ لیکن افسوس، ابھی رسول اللہ کی رحلت کو تھوڑا وقت ہی گزرا تھا کہ کربلا کے میدان میں ایک طرف 9 لاکھ کا مجمع تھا تو دوسری طرف وہ حسین جس کو اللہ کے رسول اپنے کاندھوں پہ سوار کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کی امت سے بار بار کہتے رہے کہ کیوں میرا راستہ روکا ہے؟ اے لوگو، پہچانو، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں۔ کیوں 3 دن سے میرے بچوں کو پیاسا رکھا ہے؟ کیوں میرے عزیز و قارب کو شہید کیا ہے؟ بتاؤ، کیا میں نے رسول اللہ کی شریعت میں ترمیم کی ہے؟ کسی انسان کا حق کھایا ہے؟ کسی انسان پہ ظلم کیا ہے؟ فوج یزید ایک آواز میں کہنے لگی، اے حسین، ہم تجھے تیرے بابا علی کی بغض میں قتل کر رہے ہیں تاکہ یزید ہماری جھولیاں دولت سے بھر دے۔ امام حسین نے فرمایا، اے لوگو، آج جس اسلام کا عالم تمہارے ہاتھوں میں بلند ہے، یہ میرے بابا علی نے بلند کیا ہے۔ مت بھولنا، خیر و خندق میں اگر علی نہ ہوتا تو اسلام کی فتح ناممکن تھی۔ وہ علی جس نے پوری زندگی اسلام کی تبلیغ کی، حق کو بلند کیا، رسول اللہ کی حفاظت کی، آج اس علی کو ہی اجاڑتے رہے ہو۔ اے لوگو، بتاؤ، اللہ کے رسول نے بار بار میرے بابا علی کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا تھا کہ جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا، جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا۔ آج اس علی اور اولاد رسول کو اجاڑ رہے ہو۔ اتنے میں یزید کی فوج کے سپہ سالاروں نے دیکھا کہ کہیں فوج میں بغاوت نہ ہو جائے۔ اے شمر، کیا دیکھ رہے ہو؟ حملہ کرو، حملہ کرو۔ بس لاکھوں کی فوج نے جب رسول اللہ کے نواسے پر حملہ کیا تو امام حسین علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا اور ذوالفقار کو نیام میں سے نکالا۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایک طرف لاکھوں کا مجمع اور ایک طرف 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین ابن علی۔ زمین پہ اس طرح کی جنگ پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ ایک تنہا انسان لاکھوں کے مجمع کو اس طرح سے فنا کر رہا ہے کہ فوج اشکیاں واپس پلٹ کے بھاگنے لگیں۔ امام حسین فوج یزید سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، آؤ، 3 دن کے بھوکے کی جنگ دیکھو، 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو، رسول کے اس نواسے کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی مارا گیا، جس کے جوان بیٹے کو نظروں کے سامنے قتل کیا گیا، جس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بچے کی قبر بنائی۔ امام حسین تیر کی طرح فوج یزید سے لڑ رہے تھے۔ اتنے میں آواز آتی ہے، حسین، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہے۔ بس اس صدا کا سننا تھا، امام حسین علیہ السلام نے اپنی ذوالفقار کو تھام لیا۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے، شمر، کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ علی کا شیر ہے، اس کو موت دینا ناممکن ہے، جاؤ خیموں کو آگ لگا دو۔ بس کچھ ظالموں نے بیویوں کے خیموں کو آگ لگا دی اور کچھ امام حسین کو دور سے تیر مارنے لگے۔ امام حسین کبھی خیموں کی طرف بڑھتے تھے تو کبھی فوج کی طرف جاتے تھے۔ عمر بن سعد اور شمر نے فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ کہا کہ کوئی بھی حسین کے قریب نہ جائے، جس کے پاس جو چیز ہے وہ دور سے حسین کو مارے۔ جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے پاس تیر تھا وہ تیر مارتا رہا، جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہ تھا وہ کربلا کی گرم زمین سے مٹی اٹھا کر امام حسین کی طرف پھینکتا رہا۔ امام حسین کے جسم پر ہزاروں زخم لگتے رہتے۔ آپ کے جسم مبارک پر اتنے تیر تھے کہ آپ کا جسم مبارک نظر تک نہیں آ رہا تھا۔ بس جیسے ہی نواسہ رسول گھوڑے کے سینے سے زمین پر آئے، فوج یزید جھومنا شروع کر دیتی ہے۔ لیکن اتنے میں وہ گھوڑا یعنی ذوالجناح وہ امام حسین کی چاروں طرف گھومنا شروع کر دیتا ہے تاکہ ان تیروں سے اپنے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بچا لے۔ بس امام حسین علیہ السلام زمین کربلا پر اپنا سر رکھ کے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور وہاں فوج یزید کے سپاہی امام حسین کا سر کاٹنے کے لیے قریب آتے ہیں۔ جو بھی قریب آتا ہے امام حسین کا سر دیکھنے تو اسے یہ امام حسین کے چہرے میں رسول اللہ کا چہرہ نظر آتا ہے اور وہ چیخ کر دور چلا جاتا ہے۔ اتنے میں شمر کہنے لگا کہ یہ کام مجھ سے ہی ہونا ہے۔ جیسے ہی شمر کا خنجر امام حسین کے گلے پر رکھا تو دیکھا کہ امام حسین کے لب ہل رہے ہیں۔ اس نے سوچا، ہم نے 3 دن تک حسین کے بچوں کو پیاسا رکھا ہے، شاید حسین ہمیں بددعا دے رہا ہے۔ سننے کے لیے کان قریب کیا تو امام حسین علیہ السلام اللہ کے دربار میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے تھے۔
کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ اس عظیم امتحان کے لیے تو نے اس حسین کو چنا۔ اتنے میں امام حسین نے آنکھیں کھول لیں اور شمر سے کہا، اے شمر، کیا تو نہیں جانتا میں رسول اللہ کا نواسا ہوں اور جنت کا سردار ہوں، حق پہ ہوں، بے جرم ہوں؟ شمر نے کہا، مجھے معلوم ہے، یہ بھی آپ نے فرمایا تو کیوں قتل کر رہا ہے؟ شمر نے کہا، تاکہ یزید میری جھولی دنیاوی دولت سے بھر دے۔ بس یہ کہتے کہتے شمر امام حسین کا گلا کاٹتا رہا اور فوج یزید مسلسل چومتی رہی۔ سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور سلام ہو امام حسین علیہ السلام پر۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو لائک کیجیے گا اور شیئر کریے گا۔